آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، کسی چیز کو جاننے کے بعد اگر ہم اس چیز پر تدبر کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اس سے انسان کو اس کا جلد حاصل وصول ہو جاتا ہے۔ جیسے لوگ کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں، کچھ باطن کو دیکھتے ہیں۔ کل بڑے دانشور لوگ، پڑھے لکھے ڈاکٹر اور بیچ میں کچھ سکالر بھی تھے، وہ ایک آپس میں بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ جو ہڈیاں ماس کا جسم بنا ہوا ہے، یا اس کے اندر جو خون ہے، وہ کہہ رہے تھے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب یہ گوشت کو پوچھے کہ یہ جو گوشت ہے اس کا کوئی مذہب ہے، اس کا واقعی کوئی مذہب نہیں۔ اگر ہڈیاں ہیں تو ہڈیوں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ یہاں تک فرما رہے تھے کہ اکثر یہاں سے جو لوگ آپریشن یا بیماریوں کا علاج کرانے باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اپنے گاؤں سے وہ خون لے کر جاتا ہے، یا دوسرے ملک جانے والا اپنے شہر سے خون لے کر جاتا ہے۔ وہاں جس مذہب نظریے کے لوگ بھی ہوں گے، ان کا خون اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں، وہ اس کو لگا دیتے ہیں، کیونکہ خون کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ انسان کا جو جسم ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ تو فقط ایک بشری لبادہ ہے۔ اگر کسی ہندو کا بچہ عیسائی گھر والے لے جائیں، عیسائی کا بچہ مسلمان اپنے گھر میں پرورش کر لیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے علاقے کی یا دوسرے گھر کی خوراک نہیں کھاتا، خون پیدا نہیں ہوتا، گوشت پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جسم کا مٹیریل تو ایک ملتا جلتا ہے، یہ تو ایک مٹیریل کا ایک ڈھانچہ ہے، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ یہ کسی کا ماس کسی کو بھی لگ سکتا ہے، کسی کا خون کسی میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے اصل چیز جو ہے وہ انسان کا خیال ہے یا روح ہے۔ اس نے کچھ بننا ہے، وہ جسم کی حرکتوں کی وجہ سے بن جائے، جسم کے اچھے برے جو کام ہیں اس کی وجہ سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ جسم ذات خود کچھ نہیں، اس کی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، بس اسی سلسلے کی چیز میں انسان کے اندر ایک پاور پیدا ہوتی ہے، وہ روح کا ہو یا خیال کا ہو۔
تو ہم تو جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں اس کے ظاہر جسم کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. بلکہ وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی رب کا فرما بردار پیدا ہوتا ہے. اس وقت تک وہ پکا مسلمان یا انسان ہے جب تک اسے حالات کے تقاضے، ملک کے، علاقے کے تقاضے اس کو کچھ نیا نہیں بناتے. جب تک وہ پارٹیوں میں شامل نہیں ہوتا، سیاستدانوں میں شامل نہیں ہوتا، کسی کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ پیور ہے، بالغ نہیں ہوا. بلکہ الہامی کتب سے حوالے دے رہے تھے کہ قدرت نے انسان کو انسان پیدا کیا یا مسلم پیدا کیا. جب تک وہ نابالغ ہے وہ مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، اور اس کے بعد جا کر اس کے اندر حیوانیت جاگتی ہے یا انسانیت جاگتی ہے. وہ جو پاور پیدا ہو جاتی ہے، جو خیال ہوتا ہے، وہ اچھا برا ہوتا ہے. جسم اچھے برے نہیں ہوتے. اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بچے کو کوئی عیسائی پال لے، مسلمان پال لے، ہندو پال لے، سکھ پال لے، یہودی پال لے، کچھ بھی پال لے، وہ جو وہاں کی پبلسٹی سنتا ہے، جو کچھ وہاں دیکھتا ہے، وہی کچھ بنتا جاتا ہے. بچپن میں تو کچھ نہیں ہوتا. بچہ اگر وفات بھی پا جائے تو یہ تو سارے سیانے لوگ کہتے ہیں اگر بچہ واپس چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ معصوم ہے. سیانے لوگ کہتے ہیں وہ سرگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا، کیونکہ ابھی گناہ کی نوبت ہی نہیں آئی نا اس کی. اچھا برا تو بالغ ہونے کے بعد بڑھنا ہے اس نے، پہلے تو وہ انسان ہے. ہاں، بڑا ہونے کے بعد اس میں انسانیت بڑی ہو سکتی ہے. تو دوستو، اسی طرح ہم ظاہر کے وجودات سے، لباس سے اندازہ لگاتے ہیں کوئی شریف ہے، اچھا ہے، جیسا بھی ہے. باقی آپ کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے.